بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات کا دن ہو یا جمعے کا دن ہو، صرف 33 بار یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک پڑھ لینا اور ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ قبولیت کے لیے، بگڑے کاموں کو بنانے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ مجرب ہے۔ تو اس ٹائم بائی اسٹیپ میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے والا ہوں۔ جمعرات اور جمعہ کے دن اس وظیفے کو ضرور کیجیے۔ آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کا دن اور جمعہ کا دن ایک چھوٹا سا وظیفہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک کا یا ربنا 33 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو کیا کچھ مل سکتا ہے، اس کا آپ لوگ آئیڈیا بھی نہیں لگا سکتے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو صرف 33 مرتبہ جمعرات اور جمعہ کے دن یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے کے ایسے فائدے بیان کرنے والا ہوں جس کو سن کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی، آپ کے بگڑے کام بھی بن جائیں گے، آپ کی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا 33 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو کتنا سا وقت لگے گا، آئیڈیا لگاؤ۔ تو اس پاورفل وظیفے کو آپ لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پاکی ناپاکی ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ اپنے کاموں میں لگے رہیے اور یا ربنا 33 مرتبہ مکمل کر لیجئے۔ جمعرات اور جمعہ کے دن پھر دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے آپ کی مصیبتیں ٹلتی ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو اس وظیفے کو بیان کرنے والا ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ اسی وظیفے کو کریں۔ جب آپ طریقے کو فالو نہیں کرتے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوئی، ہمارے بگڑے کام نہیں بنے، یا پھر ہم نے جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کیا تھا اس میں کامیابی نہیں ملی۔ تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیجئے، اسی طریقے سے آپ لوگ اس وظیفے کو کیجئے۔ اس وظیفے کو کرنے کی 2 ایسی شرطیں ہیں جن کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ شرطوں میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے آخر میں بیان کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو طریقہ سمجھا دے رہا ہوں۔ دیکھو 2 دن آتے ہیں، ویسے تو آپ لوگ کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو 2 دن ہے، جمعرات کا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے، یہ بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں والے دن ہیں۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ باقی کے دنوں میں کریں گے تب بھی چلے گا، لیکن جو فضیلتیں، جو طاقتیں، جو برکتیں آپ لوگوں کو جمعہ اور جمعرات کے دن میں مل جائیں گی، وہ برکتیں، وہ طاقتیں، وہ فضیلتیں آپ کو باقی دنوں میں نہیں ملیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز، آپ لوگ جمعرات اور جمعہ دونوں دن اپنے اس وظیفے کو کریں۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جمعرات کے دن اس وظیفے کو کیا، جمعہ کے دن ہم لوگ ٹائم نہیں ملا یا ٹائم بھول گئے۔ ہم نے جمعرات کے دن کس وقت میں اس وظیفے کو کیا تھا، کیونکہ بندہ کام وغیرہ میں مشغول ہوتا ہے تو ٹائم کو یاد رکھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس وظیفے میں آپ لوگوں کو ٹائم کو نوٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ جمعرات کے دن آپ لوگ اس وظیفے کو ظہر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں، تو جمعہ کے دن آپ لوگ جمعے کی نماز کے بعد یعنی کہ ظہر کی نماز کے بعد ہی اس وظیفے کو کریں گے۔ اگر آپ جمعرات کے دن عصر کے بعد اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو جمعہ کے دن بھی آپ لوگ عصر کی نماز کے بعد ہی اس وظیفے کو کریں گے۔ اگر آپ لوگ کسی کام وغیرہ میں مشغول ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں یا پھر کہیں باہر چلے گئے ہیں، تو پھر فار ایگزامپل آپ نے اس وظیفے کو جمعرات کے دن 10 بجے کیا تو جمعہ کے دن بھی آپ لوگ صبح 10 بجے ہی اس وظیفے کو شروع کریں گے۔ جتنی دیر ابھی آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے اتنی دیر آپ لوگ بالکل خاموش رہیں گے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے، 33 مرتبہ پڑھنا ہے، مشکل سے 2-3 منٹ لگیں گے، 2 منٹ آپ لوگ بالکل خاموش ہو جائیے۔ اب آپ لوگ اپنے دل میں کسی حاجت کو رکھیے، کسی مقصد کو رکھیے جس کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ لوگ کسی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مولا اس کو تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ لیکن اس طریقے سے آپ لوگ سوچ کر 3 مرتبہ سب سے پہلے شروع میں درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک جو آپ کو یاد ہو یا پھر جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک یا ربنا اس طریقے سے 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائم پڑھیں گے، اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیں گے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہاں پر اول و آخر جو درود پاک میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد ہے تو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں، نہیں تو خالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، تب بھی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب جیسا ہی آپ
یہ وظیفہ مکمل ہو اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگے، رو رو کے گر گرا کے دعائیں مانگے. جس طریقے سے جمعرات کے دن کیا تھا اسی طریقے سے جمعہ کے دن کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ لوگ جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان دعاؤں میں ضرور کامیابی ملے گی، یعنی کہ وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو جائیں گی. اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس وظیفے کو کرنے کی کچھ شرطیں ہیں. نمازوں کی پابندی کرنا ضروری ہے. 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں. بنا نماز کے کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ کام نہیں آتا. یہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ لوگ تو بہتر ہے اس وظیفے کو اپنے لوگوں کو کسی ایک نماز کے بعد کریں. دوسری شرط اس وظیفے کے بارے میں آپ لوگ کسی سے بھی ذکر نہ کریں. آپ لوگ کوئی وظیفہ کر رہے ہو کوئی عمل کر رہے ہیں اس کا ذکر آپ لوگوں کو ہرگز کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے. ان شرطوں کو آپ لوگ فالو کر لیجئے اور اس وظیفے کو کیجئے. انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اس عمل کو کرنے میں کامیابی عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. دوستوں اس ویڈیو کو جمعرات اور جمعہ کے دن سے پہلے ہر مسلمان کے فون تک پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک کا ذکر ہے. آپ کی وجہ سے اگر ایک بندے نے بھی اس کا ذکر کر لیا تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا ثواب ملے گا. تو آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. اور دوستوں سبسکرائب کریں.